زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، یہ ماہ شوال سے ہم گزر رہے ہیں اور اس ماہ کی 8ویں تاریخ ایک قیامت کی تاریخ ہے عالم انسانیت کے لیے، اور بالخصوص اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، کہ آج ہی کی تاریخ سن 1925 میں جنت البقیع کو ڈھایا گیا اور وہ ظلم ہوا جسے ہم یہ کہیں تو بیجا نہیں ہے کہ آج تک جاری ہے۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں ایسے مقامات کو ڈھایا گیا، مگر بعد میں پھر ان کی تعمیر نو بھی ہو گئی، مگر جنت البقیع آج بھی ویسے ہی ہے ڈھائے جانے کے بعد سے لے کر۔ اس لیے آج کی تاریخ کو پوری دنیا میں یوم سیاہ کے نام سے منایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، نام لے کر ممالک کا میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا، لیکن جس ملک میں بھی ہیں وہاں احتجاج برابر ہوتا ہے۔ ہندوستان میں بھی یہ احتجاج مسلسل جاری ہے، اور حیدرآباد میں بھی مختلف تنظیموں کی جانب سے احتجاج ہر سال ہوتے رہے ہیں۔ اس سال بھی کیا جا رہا ہے، مگر انداز الگ ہے، اس لیے کہ اس مرتبہ پوری دنیا کے حالات بہت متاثر ہیں اور ہندوستان بھی بہت زیادہ متاثر ہے۔ اسی لیے یہ سلسلہ جو احتجاج کا ہے یہ آن لائن کیا جا رہا ہے۔ مجھے کوئی تفصیلی بات عرض کرنی نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ تعجب اور حیرت بہت زیادہ ہے۔ غم، دکھ، صدمہ، درد ہمارے لیے تو ہے ہی، اس لیے کہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ہمارا جو معیار ہے اہل بیت کو ماننے کا، اس معیار کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ان کی قبر کو نقصان پہنچنا ان کے جسم کو نقصان پہنچنے کے برابر ہم اس سے تصور کرتے ہیں۔ لوگوں کے پاس کیا معیار ہے، کیا عقیدہ ہے، پتہ نہیں، لیکن ہمارے لیے تو یہی بات بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ قبر تو بڑی بات ہے، اگر روضہ ہو، جیسے کہ اس سے قبل بھی روضوں پر، بالخصوص 11ویں امام کے روضے پر، اور خود کربلا مولا وغیرہ میں بھی، کاظمین میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ قبر سے ہٹ کر جو عمارت ہوتی ہے جسے ہم روضہ کہتے ہیں، اسے بھی اگر نقصان پہنچایا گیا تو ہم نے احتجاج بھی کیا، ماتم بھی کیا، مجلس بھی کی، اور ہمارے ہاں نظام جنت البقیع کا باقاعدہ ماتم ہوتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں۔ یہی فرق اوروں میں اور ہم میں ہے کہ ہمارے جذبات، ہمارے احساسات کی نزاکت کو دنیا نہیں سمجھ سکتی، اس لیے کہ اس کا تعلق مودت و محبت اہل بیت سے ہے۔ ہماری محبتوں کے تقاضے یہی ہیں کہ ہمیں اس بات کا درد ہے کہ ان کے روضوں کو اور قبور کو مسمار کیا گیا ہے۔ ان کی قبر کو مسمار کرنا ان کی روح کو مسمار کرنے کے برابر ہے۔ جب ان کی روح کو مسمار کیا جائے گا تو ہمیں تو تکلیف ہوگی، ہمیں درد ہوگا۔ ہم تو جسم پہ لگنے والے زخموں کا بھی ماتم کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کربلا کے میدان میں گزرے واقعے کا ہم جس طرح یاد مناتے ہیں، تو ان میں سینے کے زخموں کا ماتم ہوتا ہے، باب الحوائج کے کٹے ہوئے شانوں کا ماتم ہوتا ہے، جناب علی اصغر کے گلے کے تیر کا ماتم ہوتا ہے۔ تو ہم جسموں پر لگنے والے زخموں کا ماتم کرتے ہیں، تو یہ تو روح کو منہدم کیا گیا ہے، بالخصوص اس شہزادی کا مزار۔ ویسے باعتبار مقام و مرتبہ 14 معصومین مکمل طور پر اولنا محمد کے حدیث کے اعتبار سے مساوی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، مگر شہزادی کونین کا مقام ان تمام ائمہ میں مرکزی مقام ہے، اور پیغمبر اسلام ان کی تعظیم کرتے تھے، مولا کائنات تعظیم کرتے تھے، اور اب حسن و حسین سے لے کر ہمارے دور حاضر کے امام تک امام حسن حسین کی ماں ہیں، اور
دوسرے ائمہ کی جدہ ماجدہ ہیں، تو شہزادی کونین کا مقام بالکل مختلف ہے، اور اس اعتبار سے ایسی شہزادی کی قبر پہ ظلم ہوا اور دنیا خاموش رہی، آج بھی خاموش ہے۔ مجھے میں نے جو آپ کو کہا دکھ درد کے علاوہ جو بات ہمارے لیے باعث تعجب اور حیرت ہے وہ یہی ہے کہ اس بات پر خاموشی کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیے، جن لوگوں نے یہ ظلم کیا تھا وہ کوئی بھی ہوں گے، مجھے نہ ان کا نام لینا ہے نہ قبیلے کا مجھے حوالہ دے، مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لوگ کلمہ گو تھے تو ٹھیک ہے، کلمہ گو ہوں گے، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ بحث الگ بحث ہے۔ میں بحث میں جانا نہیں چاہتا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ لوگ مسلمان اگر کلمہ گو تھے، دنیا سمجھتی ہے کہ مسلمان تھے، تو سمجھے ہم تو انہیں کافر سمجھتے ہیں، ہم تو انہیں مشرک سمجھتے ہیں، ظالم ہیں، اور اللہ کے اصول کے اعتبار سے، ائمہ طاہرین کی تعلیمات کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے ہمارے پاس ظلم ہے ہی نہیں، ظلم کی کوئی گنجائش ہی نہیں، تو ظالم ہوگا وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے جو کربلا کے میدان میں بھی یہی فلسفہ سامنے آیا، دونوں طرف کلمہ گو تھے، فرق یہ ہوا کہ اب دونوں میں مسلمان کون ہیں؟ تو جو ظالم ہے وہ مسلمان نہیں ہوگا اور جو مظلوم ہے وہ یقیناً مسلمان ہے۔ تو اسی طرح سے یہ قبر ڈھانے والے ٹھیک ہے، ظالم تھے، کافر تھے، ڈھا دیا انہوں نے، اس کے بعد والے حکمرانوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اگر پھر انہوں نے بھی اس جانب توجہ نہیں دی اور شہزادی کا مزار ویسے ہی کھلا رکھا کہ جس اعتبار سے بے حرمتی جسے کہا جاتا ہے ہوتی ہے، دن بھر کی دھوپ، رات بھر کی اوس، موسم بارش، تو یہ سمجھنا کہ بھئی خبر ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، یہی تو فرق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس قدر حیرت کی بات ہے، میں تو کہتا ہوں کہ شرم کی بات ہے، حیا کی بات ہے کہ ایک طرف تو روضہ پیغمبر اسلام کی توسیع ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ رکنے کا نام ہی نہیں ہے، محلوں کے محلے، پورا بنی ہاشم کا محلہ توسیع میں لے لیا گیا، اہم ترین نشانیاں اہل بیت کے گھرانے کی توسیع میں لے کے مٹا دی گئیں، اور ایک طرف ایسا اگر آپ درمیان میں کھڑے رہیں روضہ رسول اور جنت البقیع کے، اور ایک طرف مڑ کے دیکھیں تو ایسا عالی شان روضہ کہ جہاں رات بھی دن نظر آئے، اتنا اجالا، ایسی روشنی کا بندوبست انتظام کیا آپ نے۔ دوسری طرف اگر آپ مڑ کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اندھیرے میں، تاریکی میں قبرستان ہے، اس میں 4-5 قبریں ہیں معصومین کی، شہزادی کونین کے ساتھ امام حسن و چوتھے امام، 5ویں 6ٹھے امام کی قبریں موجود ہیں، لیکن وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو کتنا بڑا فرق ہے یہ کہ نبی کو ماننے والے بظاہر، اب ہم کو یہی کہنا پڑتا ہے، مجبوراً ہم کو ان حالات کو دیکھ کر یہی کہنا پڑے گا، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں روضہ رسول کے لیے وہ صرف دکھاوا ہے، آپ مانتے نہیں ہیں۔ اگر حقیقت میں رسول اللہ کو مانے ہوتے تو آج شہزادی کا مزار ایسا رہتا ہی نہیں۔ آپ پتہ نہیں کس کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ دکھاوا کس لیے ہے، کروڑہا روپے آپ روضہ نبی پر جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں، اس کی توسیع میں، اس کی بہتری میں، اس کی تزئین نو میں، اور ادھر جو ہے آپ توجہ ہی نہیں دیتے، وہ خبر ویسے ہی شہزادی کی جو ہے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ بات تعجب خیز ہے۔ اچھا، اس سے ہٹ کے جو بات تعجب خیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ احتجاج ہونا چاہیے انسانیت کے ناطے، کیونکہ اس کا تعلق انسان کو، دنیا میں کوئی مذہب بتائیے مجھے آپ، کوئی ایسا دین ہے کہ جس میں بے حرمتی قبور کو جائز سمجھا گیا ہے؟ میں شیعوں کی بات نہیں کرتا، میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، دوسرے بھی جو ادیان ہیں دنیا میں، کسی دین میں بھی کہیں بھی اس بات کو نہ مانا گیا ہے، نہ اسے اچھا سمجھا جاتا، بلکہ اس بات کی مذمت کی گئی ہے، بلکہ قبور کے احترام کا ذکر کیا گیا، مسلسل بتایا گیا ہے کہ قبور کا احترام کرنا چاہیے، قبر کا احترام کرنا چاہیے، میت کا احترام کرنا چاہیے، میت کو احتیاط سے اٹھایا جائے، احتیاط سے رکھا جائے، قبر کے بھی احترام کا ہمارے پاس بہت تفصیلی موجود ہے ذکر، ائمہ طاہرین کی تعلیمات میں بھی ہے، شریعت میں بھی ہے، کبھی قبر کی بے حرمتی نہیں کی، یہاں تک کہ قبرستان میں جائیں تو دنیاوی کوئی بات نہ کی جائے، یہ حکم ہے ہمارے پاس۔ قبرستان میں جائیں تو مسلسل آپ تلاوت قرآن کرتے رہیں، علم کا سورہ پڑھتے رہیں، جو سورہ یادیں پڑھتے رہیں، ادھر ادھر کی بات نہ کریں۔ تو جس جگہ پر آپ کے لیے اتنا احترام بتایا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر قبور ہیں انسانوں کے،
تو انسانیت کے ناطے کوئی کیوں نہیں احتجاج کر رہا ہے؟ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے پوری دنیا میں، کروڑہا مسلمان ہیں، اس میں صرف ایک فرقہ ہے جو مسلسل احتجاج کیا جا رہا ہے، مسلسل احتجاج کر رہا ہے، اور دوسرے لوگ خاموش۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جب کہ سب کے سب نبی کو ماننے والے ہیں، ان کا نبی کو ماننا جائز ہی نہیں ہے جب تک کہ شہزادی کونین کے احترام کو، شہزادی کونین کے مرتبے کو نہ مانا جائے۔ بیٹی کو نہ، ایسی بیٹی کو نہ مان کر جس کے لیے پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بذۃ منی، جس کے لیے پیغمبر نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، آپ ان کو نہ مان کر اور پورے زور و شور سے آپ نبی کے ماننے کا اعلان کر رہے ہیں، نبی سے محبت کا اعلان کر رہے ہیں، یہ جائز کہاں سے ہوگا؟ اب شہزادی کونین کا مرتبہ مقام تو نبی نے بتا کر، نبی نہ بتاتے تو ہمیں بھی نہیں معلوم ہوتا، ہمیں بھی پتہ نہ چلتا۔ تو نبی نے کیا صرف شیعوں ہی کو بتایا یہ مرتبہ اپنی بیٹی کا؟ پوری دنیا کے سامنے رکھا انہوں نے، سب کو بتایا، ان کا قول ہے، قول سب کے لیے ہے نبی کا۔ تو آپ نبی کو مان رہے ہیں، نبی کے قول کو نہیں مان رہے ہیں، نبی کی شان کو مان رہے ہیں، ان کے فرمان کو نہیں مان رہے ہیں آپ۔ اور فرمان نبی مانیں گے تو پھر ان کی شان کو ماننا بھی جائز قرار پائے گا۔ بہرحال مجھے اتنا عرض کرنا ہے کہ آپ اتنا سوچیں، ایک بات کہہ کے میں مزاحمت تمام کروں، آپ کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم جب اپنے مرحومین کے قبور پر جاتے ہیں، اپنے قبرستانوں میں، ہر جاتا ہے، آپ بھی جاتے ہوں گے، ہم بھی جاتے ہیں، اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کی خبر کو، قریبی رشتہ دار کی، بیٹا گیا، باپ کی خبر ہے، ماں کی خبر، دیکھا کہ ایک کونا اس کا ٹوٹا ہوا ہے، کوئی پتھر نکلا ہوا ہے، کچھ بھی نقصان ہے، تو آپ اس وقت کا آپ کا کیا عمل ہوگا یہ بتائیے مجھے۔ آپ وہیں ٹھہرے منتظمین کو بلائیں گے، قبرستان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بلائیں گے، ان کو بلا کے کہیں گے بھائی یہ میرے باپ کی خبر ہے، یہ میرے ماں کی خبر ہے، اس طرح ٹوٹی، اس کے فوراً آپ اس کے درستگی کا، اس کی مرمت کا اہتمام کریں۔ آپ جب تک کہ وہ مرمت نہ کروا دیں، اس کا انتظام نہ ہو جائے، خبر صحیح نہ ہو جائے، آپ وہاں سے آئیں گے نہیں۔ تو آپ جب اپنے ماں باپ کی خبر کا ایک گوشے کا ٹوٹنا آپ کو گوارا نہیں ہے تو سمجھیے ہم کو ان کی خبروں کا ٹوٹنا کیسے گوارا ہوگا جن پر ہم اپنے ماں باپ کو بھی فدا کرتے ہیں، ہم بھی ان پر فدا ہیں۔ ان کی خبر، پہلے تو کوئی تقابل نہیں ہے ان کی خبر سے ہماری خبر کا، اس کے باوجود بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس قبور کا احترام، محبت کی بات ہے، ماں باپ سے، تو ہمیں ماں باپ سے زیادہ محبت اہل بیت سے ہے۔ ہم کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتے اہل بیت سے محبت کا، ہزاروں کروڑوں ماں باپ ان پہ فدا، ان پہ قربان ہو جائیں۔ تو آپ سوچیں کہ ہم کس طرح صبر کریں۔ ہمارے صبر کرنے کی دیکھیے اب ایک ہی وجہ ہے، جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے کہ ہمارا امام جو اس دور حاضر کا ذمہ دار ہے وہ صبر کر رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا مظلوم ہمارا امام ہے۔ ہمارے لیے ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں، ہمارا احتجاج جو ہے ان لوگوں سے ہوتا بھی نہیں ہے، یہ لوگ کریں گے کیا؟ ہم جو احتجاج کرتے ہیں وہ ہمارا احتجاج ہمارے امام سے ہوتا ہے۔ ہم اپنے امام سے استغاثہ بھی کرتے ہیں، دعائے نزوہ پڑھ کے بھی ہم التجا کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو ہم امام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا اس کا کچھ کیجئے، آپ کا ظہور ہو تاکہ یہ بن جائے۔ اگر ظہور میں تاخیر ہے، آپ سے بہتر، اللہ سے بہتر کون جانتا ہے اس بات کو، تو کچھ ایسا تو ہو کہ اس کی تعمیر ہو جائے، کوئی تو آگے بڑھے۔ کوئی اب آگے بڑھنے والے تو تیار ہیں، بنانے والے تو تیار ہیں، لیکن جن کے قبضے میں ہیں، جن کی حکومت ہے، وہ لوگ اجازت نہیں دے پا رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو نہ کریں، اجازت بھی دے دے تو ہم کر لیں گے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے موجود ہیں جو اس وقت بالکل تیار ہیں کہ روزے کو بنانے کے لیے، کم سے کم اجازت، لیکن وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو میرا معروضہ یہ ہے کہ قبور کے لیے جس طرح میں نے کہا آپ سے ابھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی خبر کا ٹوٹنا گوارا نہیں کرتے، تو ہم اتنے سالوں سے ان کی ٹوٹی ہوئی خبر پہ صبر کر رہے ہیں۔ اور پھر احترام کی جہاں تک بات ہے، یہ تو معصوم ہیں، یہ تو نورانی ہستیاں ہیں۔ ہمارے پاس علماء، مشائخین وغیرہ ہر دنیا میں، ہر شہر میں، ہر جگہ آپ دیکھیے، قبرستان میں جب آپ جاتے ہیں تو کچھ خبریں ایسی دکھتی ہیں کہ جن پر سایہ ہوتا ہے، ان کے ایک بڑے کمرے کی شکل ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ خبریں ہوتی ہیں، ایک خبر نمایاں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے قبرستان میں دائرہ حضرت میر محمد مومن صاحب استر آبادی میں آپ جائیں تو خود ان کی خبر جو ہے وہ سائے میں ہیں، اور خبر پر ایک چادر پر، یہ خبر پہ چادر ڈالنے کا جو رواج ہے یہ ایک اس طرح اس لیے ہے کہ فرق معلوم ہو ایک بڑی ہستی میں اور عام لوگوں میں۔ قبرستان میں تو عام لوگ بھی ہوتے ہیں، سبھی ہوتے ہیں، لیکن درمیان میں کچھ خبر پہ آپ دیکھتے ہیں چادر ہوتی ہے۔ چادر کی وجہ یہ ہے کہ وہ اولیاء اللہ ہیں یا بڑے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں،
جیسے شاہ چراغ صاحب کی خبر ہے، اس پر ہمیشہ کپڑا رہتا ہے، سایہ بھی رہتا ہے، نور اللہ صاحب کی خبر ہے، ایسی جگہ اور بھی بہت سارے خبر ہیں۔ تو فرق یہ فرق بتایا گیا ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ علماء ہیں، یہ جو ہے انہوں نے خدمت کی ہے دین کی، تو اس کا صلہ انہیں یہ کہ ان کی خبر کو نمایاں کیا گیا ہے، بتایا گیا، یہ فرق ہے ان کا۔ تو ایک چادر تک شہزادی کونین کی خبر پہ نہیں ہے، تو معاذ اللہ یہ جو علماء وغیرہ ہیں، یہ جو مشائخین ہیں، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، کیا ان سے بھی جو ہے شہزادی کونین کیا مرتبہ کو گھٹایا جا رہا ہے دنیا والوں کی نظر میں؟ شہزادی کونین کا مقام تو بڑا مرتبہ ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں، اس لیے یہ فرق واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے۔ ہم اتنا احترام اپنے علماء مشائخین اور ولی اللہ کا کرتے ہیں، یہ تو معصومین علیہم السلام ہیں۔ معروضہ میرا یہی ہے، بولنے کی بات نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں اگر حالات ٹھیک ہوتے، جیسا ہر سال ہمارے پاس جلوس بھی نکلتا رہا ہے، مجلسیں بھی کثرت سے ہوتی رہی ہیں، جلیت الفقر بڑا کامیاب اور بہت ہی وسیع جلوس نکالا جاتا تھا ہمارے شہر میں بھی، پھر پورے ہندوستان سے، لیکن اس وقت کے حالات کے اعتبار سے یہ کام ممکن نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم کچھ تو کریں، آواز تو اٹھانی ہے، یہ کہہ کے خاموش نہیں ہو جانا ہے کہ بھئی اتنے سالوں سے بول رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، لہٰذا ابھی بھی نہ کہا جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ کہنے میں اور احتجاج میں شدت ہونی چاہیے۔ شدت سے مراد کسی طرح کا کسی کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنے اپروچ میں، ہمارے اپنے رویے میں جو ہے شدت ہونی چاہیے، تاکہ دنیا والوں کو اس بات کا احساس ہو۔ مگر ایک بات جو تجربے کی دیکھی گئی وہ یہی ہے کہ ہم بظاہر جن سے ہم جیسا ہوتا ہے، ہم اپنی حکومت کو درخواست پیش کرتے ہیں، وہ ان کو دیا، وہ جاتی نہیں جاتی، کیا جاتی ہم کو معلوم نہیں، ایمبیسڈر کو دیتے ہیں، ایمبیسڈر وہاں تک وہ ہم سے تو ان سے تو ہمارا احتجاج ہے ہی نہیں، وہ تو ظالم لوگ ہیں، ظالموں سے کیا احتجاج کیا جائے گا؟ احتجاج تو اللہ معصومین کی بارگاہ میں کیا جائے گا، پروردگار معصومین آپ دیکھیں، آپ کریں۔ مگر یہ کہ چونکہ ان تک اگر بات بھی جائے تو ان کی تو کان پہ بھی جو رینگنے والی نہیں ہے، وہ تو مکمل طور پر بے غیرتی کا اور ظلم کا ایسے جامہ پہنے ہوئے ہیں کہ ان پر کسی کی کوئی فریاد کا، کسی کی کوئی التجا کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، داد رسی تو وہ کرنے والے ہے نہیں۔ اب اللہ اور مولا ہی کوئی ایسا انتظام کریں کہ کچھ ایسا ہو کہ پھر جنت البقیع کی تعمیر نہ ہو، اور خدا کرے کہ ہماری تمنا، ہر مومن، ہر عزادار اور ماتمدار کی تمنا یہی ہے کہ اس کی زندگی میں یہ کام ہو، کوشش کی جائے کہ اس میں دامیں درمیں سخنیں کسی بھی طرح سے اس میں شامل ہوا جائے، اور تعمیر کے لیے جو جذبہ ہے ہمارا وہ عملی طور پہ ہم کرنے کے قابل ہوں۔ یہ تو اللہ اور مولا ہی بہتر جانتے ہیں کب ہو سکتا ہے۔ ہمارا کام صحیح کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، ہمارا کام مولا کی بارگاہ میں، امام کی بارگاہ میں التجا کرنا ہے، تو ہم التجا کر رہے ہیں۔ اور میں وہ آرگنائزیشنز کا شکر گزار ہوں کہ جو یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ جنت البقیع کے لیے ری بلڈ جنت البقیع جو ایک ہمارے پاس سلوگن ہے، اور اس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے، تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پوری دنیا کے عزادار، ماتمدار، اہل بیت کے چاہنے والے، بہ اعتبار انسانیت پوری دنیا کا انسان اس مہلک وبا سے محفوظ رہیں، اور پھر یہ اگر زندگی رہی تو یہ احتجاج جاری رہے گا، اللہ کو منظور ہو، حیات رہے۔ عزیزان گرامی، یہ پیغام انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں احتجاجی جو نشر کیا جا رہا ہے، میں یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کا شکر گزار ہوں، ان کے منتظمین کا، بالخصوص ہاشم صاحب کا، کہ یہ ان کے ذریعے یہ پیغام ان کے جو چینل ہے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچے، جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے۔ تو میں ہی نہیں بلکہ یہ اہتمام کر رہے ہیں مسلسل، اور بھی علماء و ذاکرین کے پیغامات آپ تک پہنچیں گے، میرا پیغام بھی آپ تک پہنچے اس سلسلے میں، اور میں دعا گو رہوں گا آپ تمام سب کے لیے، چین دنیا میں ملے، راحت عقبیٰ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دل لیے حاضر ہیں در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ حسین زندہ ہے،
شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے،